بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ یہود مدینہ ہوں یا اہل کتاب میں سے نصارہ ہوں، مدینہ منورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، تشریف لانے سے پہلے تو وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے اور مکہ والوں سے کہا کرتے تھے کہ ہم ان کا ساتھ دے کر تمہارا مقابلہ کریں گے، لیکن نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد کہ آپ کا خاندان دوسرا تھا، بنو اسماعیل سے تھے، تو حسد اور بغض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھا کرتے تھے، اور اوپر سے دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ترین اور مقبول ترین بندے ہیں کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فخر کو توڑنے کی وجہ سے اور حسد کے انجام کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا، اور واقعے سے دو سبق دیے کہ ایک سبق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محض نبی کا خاندان والا ہو جانا یہ مقبولیت کی علامت نہیں ہے، تو تم یہ مت سمجھو کہ اگر ہمارے خاندان میں انبیاء زیادہ آئے ہیں تو ہم بھی مقبول ہوئے۔ انبیاء مقبول ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ انبیاء کی اولاد بھی اللہ کے یہاں قابل قبول اور عزت وہی عزت کے لائق ہو، بلکہ اللہ کے یہاں تو تقوی قابل قبول ہوتا ہے۔ ایک بات یہ سمجھائی، دوسری بات یہ سمجھائی ہے ان آیات میں کہ دیکھو حسد کی برائی، حسد ایک ایسی چیز ہے جو قتل و غارت گری پر ابھارتی ہے، اور یاد رکھو کسی ناحق ایک آدمی کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے، لہذا تم حسد نہ کرو، اس لیے کہ حسد تم کو قاتل بنا دے گا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کا، حابیل کا اور قابیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب دنیا اللہ تعالیٰ نے بسائی حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے، تو اس وقت دستور یہ ہوتا تھا کہ ایک سال دو بچے پیدا ہوتے تھے۔ ایک سال پیدا ہوا قابیل اور ان کے ساتھ ان کی بہن اقلیمہ، اور دوسرے سال پیدا ہوئے حابیل اور حابیل کے ساتھ ان کی بہن۔ تو ہوتا یہ تھا کہ
ایک سال میں پیدا ہونے والے بچے آپس میں بھائی بہن کہلاتے، اور دوسرے سال میں پیدا ہونے والے بچے وہ آپس میں بھائی بہن کہلواتے۔ اور اس شریعت میں اس بات کی اجازت تھی کہ ایک سال میں پیدا ہونے والے بھائی بہنوں کی تو آپس میں شادی نہیں ہوگی، البتہ دوسرے سال پیدا ہونے والے بھائی بہن کو پہلے والے سال کے بھائی بہن کے ساتھ شادی ہونے کی اجازت تھی۔ چنانچہ قابیل کے ساتھ پہلے سال جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شریعت کے مطابق یہ کہا کہ بھائی ایک سال میں پیدا ہونے والے بچے تو آپس میں شادی نہیں کر سکتے، ہاں دوسرے سال میں جو بچے پیدا ہوئے وہ پہلے سال کی بچی سے شادی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ قابیل سے کہا کہ تم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرو، اور حابیل سے فرمایا کہ آپ قابیل کے ساتھ جو پہلے بچی پیدا ہوئی تھی تم اس سے شادی کرو۔ قابیل نے کہا کہ حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں ہے، میں تو میرے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی میں اس سے شادی کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے، اس طرح سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، اور دیکھ اس بات کی دلیل یہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا چلو، اگر فیصلہ کرنے کی ہی بات ہے تو تم ایک کام یہ کرو کہ دیکھ لو کون اللہ کے ہاں کس کا فیصلہ اللہ کے ہاں درست ہے، تم دونوں اللہ کے لیے کچھ قربانی پیش کرو، کچھ صدقہ پیش کرو۔ اگر اللہ تعالی جس کا صدقہ قبول فرما لیں گے اس کا نکاح اقلیمہ سے کر دیا جائے گا۔ اس زمانے میں صدقے کے قبول کرنے کی علامت یہ سمجھی جاتی تھی کہ صدقے کو ایک کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا، اور آسمان سے آگ آتی جس کے صدقے کو آگ جلا کر ختم کر دے تو سمجھا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے کو، اس کی نذر کو، اس کی نیاز کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ چنانچہ حضرت حابیل نے صدقے کے طور پر ایک بکرا اللہ کی دربار میں صدقے کے طور پر پیش کیا، اور قابیل نے جو بڑا بھائی تھا اس نے زراعت کی کچھ چیزیں، کھیتی کی کچھ چیزیں، پیداوار وغیرہ پیش کیا۔ آسمان سے آگ نہ آئی بلکہ قابیل کے صدقے کو یعنی بکرے کو آگ نے آ کر جلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ قابیل کی شادی ہو جائے گی اقلیمہ سے، کیونکہ وہ پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے کو قبول فرما لیا ہے۔ اسی وقت قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور اس نے کہا کہ میں حابیل کو، چھوٹے بھائی کو اسی بنیاد پر قتل کروں گا۔ حسد کی آگ بڑھی۔ حابیل نے اس وقت غصے کا جواب، بڑے بھائی کی بات کا غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا، بلکہ ایک اصول یہ بیان فرمایا کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار کا عمل اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں۔ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو تمہارا بھی اللہ تعالی صدقہ، نذر و نیاز کو اللہ تعالی قبول فرماتے۔ تمہارے اندر تقوی نہیں ہے تو اللہ تعالی نے تمہاری نذر کو قبول نہ کیا۔ تو بڑے بھائی قابیل، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بہرحال اگر تم میرا قتل بھی کرنا چاہو گے
تو بھی میں تمہارے قتل کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے نہ بڑھاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اپنا خوف رکھا ہے اور میں اپنے ہاتھ کو تمہارے یعنی بھائی کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا۔ تو یہاں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہاں صرف اتنی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے صدقے کو قبول فرمایا، اور قابیل جو حاسد تھا اپنے چھوٹے بھائی سے، اللہ تعالیٰ نے اس کے حسد کو اس کے صدقے کو قبول نہ فرمایا، اور بالآخر حسد اتنا بڑھا کہ بڑے بھائی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس واقعے کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ ایک خون ناحق، اگلی آیات میں بیان فرمایا ہے کہ ایک خون ناحق قتل کرنا، کسی کو جان سے مارنا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا برا ہے کہ گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ اس واقعے کو ان آیات میں اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی، قابیل نے زراعت کی چیزیں اور حابیل نے ایک دمبا اللہ کے دربار میں پیش فرمایا، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، چھوٹے بھائی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اللہ کے دربار میں آگ آئی اور جلا دیا۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی اللہ کے دربار میں قبول نہ ہوئی، وہ تھا قابیل، کہ اس نے زراعت کی چیزوں کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے چونکہ تقوی نہیں تھا تو قبول نہ فرمایا، تو اب کیا کہا؟ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اس دوسرے نے پہلے سے کہا کہ یعنی بڑے نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، یعنی حسد اتنا بڑھا، اقلیمہ سے جو شادی ہو رہی تھی کہ ایک تو وہ خوبصورت بھی ہے، دوسرے اللہ نے بھی اس کے صدقے کو قبول فرما لیا، چھوٹے بھائی کے صدقے کو، تو کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا قال انما يتقبل الله من المتقین، اگر اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے کو قبول کیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ چھوٹے بھائی نے کہا یعنی حابیل نے کہا قابیل سے، اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا، میں تو اللہ رب العزت والجلال سے ڈرتا ہوں، متقی ہوں، اور متقی آدمیوں کا کام کسی کو قتل کرنا نہیں ہوتا۔